बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बात आज करते हैं पार्लियामेंट की और झगड़ों की। ये पार्लियामेंट क्या है और क्या ये झगड़ों की जगह है, और इन झगड़ों की वजूहात क्या हैं, क्या इन्हें रोका जा सकता है या ये हमारे यहाँ फैशन बन गया है। सबसे पहली बात है कि समझा जाए कि पार्लियामेंट क्या है। जो लोग मेरे दोस्त फ्रांसीसी जानते हैं, मुझे भी फ्रेंच बोलने का थोड़ा सा इल्म है, मैं बोल सकता हूँ, वो जानते होंगे कि लफ्ज़ पार्ले होता है, पागले जिसे फ्रेंच में कहते हैं, जिसका माना होता है बोलना, कुछ कहना। और पागले से पागलेमा पार्लियामेंट, यानी उसको नाउन बनाया गया है, यानी वो जगह जहाँ आप बोल सकते हो, अपनी राय का इजहार कर सकते हो आप, और ख़ुसूसन जिन लोगों की आप नुमाइंदगी करते हैं उनके लिए आप बोल सकते हो। अच्छा, ये हिस्ट्री इसकी क्या है सारी पार्लियामेंट की, ये पार्लिमानी निज़ाम की। असल में स्पेन में शुरू में तो यूनान में भी ये एक सिलसिला था कि जनाब लोग इकट्ठे होते थे। ये जो अरस्तु की और सुकरात की महफिलें थीं, वहाँ से ये इकट्ठे बैठने और बोलने का सिलसिला जाता है, और ख़ुसूसन अवामी फ़लाह में बोलने का। हुआ ये कि स्पेन में 1020 या 1050 और 1063 ये वो साल हैं जब वहाँ जो किंग लियोन था उसने कोर्टिस ऑफ लियोन के जो इजलास बुलाए। इब्तदाई तौर पे वो लोग जो वहाँ जमा हुए वो ऐसे लोग नहीं थे जो आम हों, वो ख़ास लोग थे ऊपर वाले तबके के, जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से था या वज़ीरों से था। फिर उसके बाद पुर्तगालीज़ में जब बादशाह अल्फांसो सोम था तो उसने 1256 में और फिर 1273 में, कबीना कह लें, उसके इजलास बुलाए। बरतानिया में पार्लिमानी निज़ाम का आगाज़ जो है वो हेनरी हश्तम और एडवर्ड शशम के दौर में हुआ, जब उसने उमरा जो थे अपने इर्द गिर्द जो ताकतवर लोग थे उनकी पार्लियामेंट या उनका इज्तिमा जो है वो बुलाए। फिर उसके बाद ज़ाहिर है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ फेम, और फिर हमारे यहाँ हाउस ऑफ शेम, ये सिलसिला जो है ये चलना शुरू हो गया। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की तारीख़ के जो बड़े बड़े झगड़े हाल ही में नज़रों में गुज़रे हैं, उनकी तारीख़ देखी जाए तो 19 अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश भारत में एक पार्लिमानी झगड़ा जो है वो खड़ा हुआ। उसमें देखा गया कि जो ईवान नुमाइंदगान के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो वो माइक्स थे वहाँ पे उनको हथियार के तौर पे, खंजर के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर हम देखते हैं जी बोलीविया में अगस्त 2007 में एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया एक आदमी की ईमा पे। वो एक ही आदमी जो है वो लड़ता रहा। प्रॉब्लम उस वक़्त ये था कि जजों की करप्शन के ऊपर बहस हो रही थी, और वहाँ पे फिर वो झगड़ा हुआ और वो हाथापाई हुई जिसकी मिसाल कम मिलती है। ताइवान में 2007 मई के महीने में पार्लियामेंट में उस वक़्त एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो उस वक़्त की रूलिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने खड़ा किया, जबकि उनके मुताबिक जो पार्लियामेंट का स्पीकर था उसने जानबूझकर बजट जो है उसको डिले किया, और फिर एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गईं, एक दूसरे को ज़दोकोब किया गया। नाइजीरिया जून 2010, उस वक़्त पार्लियामेंट के नुमाइंदों ने एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होकर कपड़े फाड़ दिए, तकरीबन हर किसी ने एक दूसरे के, जबकि मामला जो था वो स्पीकर की करप्शन के ऊपर बहस का था। नाज़रीन इकराम, झगड़े क्यों होते हैं? देखें, हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे का एक जायज़ा लें तो हमारे यहाँ झगड़े क्यों होते हैं जी? झगड़े होते हैं जायदाद की तकसीम पर, झगड़े होते हैं जो एक निज़ाम मुरातब है, ये भी कह लें झगड़े होते हैं ज़ात पात के निज़ाम पर। बहुत आम है ये, सिंध में चले जाएँ, पंजाब में चले जाएँ, मेरे ख़्याल में दूसरे सूबों के में भी ये सूरत हाल है। झगड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल करने के लिए, शो ऑफ पावर करने के लिए, एक दूसरे को ज़िच किया जाता है सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं ताकतवर हूँ और तुम जो है वो कमज़ोर हो। और झगड़े होते हैं जी हाँ मज़हब के मामलात के ऊपर, और पाकिस्तान में झगड़े होते हैं गैरत के मामले।
اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کیوں لڑتے ہیں. ہمارے سیاستدان لڑتے ہیں جی، نمبر ایک، جو بھی ہے جسے بھی پوچھیں، جس پارٹی کا بھی جو موقف لے، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، اور دوسرا غلط ہے. غلط ہی نہیں، وہ سراسر غلط ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہماری پارلیمانی جمہوریت یا ہماری جمہوریت کی یہ ایک روایت رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہر آدمی، ہر پارٹی یہ کہتا ہے کہ میں تو پاور ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے تو حکومت ملنی چاہیے، یہ جو دوسرا میرا مخالف ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتا. یعنی یہ تو ایک ایسی بات ہوئی نا کہ جی مجھے سانس لینا ہے، دوسرے کو سانس لینے کی اجازت نہیں. یہ اس حد تک یعنی وہ کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر فرد، ہر پارٹی کا ممبر، سپوکس مین، وہ حکومت کا ہو یا وہ دوسری پارٹی کا ہو، وہ کرٹیسائز کیے جاتا ہے دوسرے کے اوپر. کوئی بھی تعمیری نقطہ نظر جو ہے وہ عموماً بہت کم پیش کیا جاتا ہے. بالکل تنقید برائے تنقید برائے تنقید، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خامیاں جو ہے نا وہ لوگوں کی نکالنا، اور بعض اوقات ایسی خامیاں جو نہیں ہوتی ہیں وہ بھی نکالی جاتی ہیں. نمبر 4، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی خوشامد کے لیے، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اپنے لیڈروں کے دفاع میں. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا لیڈر فرشتہ ہے، دوسرے کا جو لیڈر ہے خدا نخواستہ وہ بالکل راندہ درگاہ ہے. اور ہمارے سیاستدان جو ہیں جھگڑے کرتے ہیں اپنی ذات کی مفاد میں، اپنے ذات کی مفاد میں. قومی انٹرسٹ کی بات وہاں نہیں ہوتی. دیکھیں نا جی، قومی انٹرسٹ کی اگر بات ہو تو پھر جھگڑا، میرے خیال میں جھگڑے کی نوعیت جو ہے وہ یا کچھ اور ہوگی یا نہیں ہوگی. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان جھگڑوں کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے. نمبر 1 جہالت، نمبر 2 جہالت، نمبر 3 جہالت. پہلی جہالت ہے یہ جہالت مطلق، اور اسے ہم کہتے ہیں لیک آف مورل ایجوکیشن، اور ہمارے تعلیمی نظام کی ناکامی اور ہمارے تربیتی جو کلچر ہے اس کی ناکامی. ٹھیک ہے جی. آج کل تو میرے خیال میں تربیت جو ہے اس کا بہت ہی فقدان ہو گیا ہے. ہمارے وقتوں میں مطلب میں بہت پرانا آدمی نہیں ہوں، مجھے یاد ہے کہ اپنے سے بڑے آدمی کو نام سے بھی بلانے کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا، دوسری جہالت جو ہے وہ ہے ظاہری جہالت، اور وہ ہے سوشل سپیریورٹی حاصل کرنے کی. یعنی ہمارے معاشرے کی جو یہ نارمز ہیں، یہ روایتیں ہیں کہ جی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے برتر ہو جاؤں، میرا قد بڑھ جائے. ہماری تو زندگی اتنی نہیں ہے کہ ہم جھگڑوں کو طول دیں، تو ہم اپنے قد بڑھانے کے سلسلے میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ پھر زمین سے نیچے جانے کا موقع آ جاتا ہے، اور پھر ہم وہ جھگڑے جو ہیں اپنی پچھلی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. تیسری جہالت جو ہے میں اس کو کہتا ہوں باطنی جہالت، باطن کی جہالت، اور وہ ہے اسلامک ویلیوز کے لاعلمی یا ان پر نہ عمل کرنا. دیکھیے، میرا یہ ذاتی موقف ہے اور میں بالکل اس پر قائم، اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارا جو پاک و ہند کا معاشرہ ہے بیسیکلی اس کی جڑوں میں اسلام نہیں ہے. اس کے اندر روح جو ہے اسلام کی وہ بالکل ایسے رواں نہیں ہے. ہم آج بھی جو ہندوانہ نظام ہے اور اس کی روایتیں ہیں وہ ہمارے اندر اور ہماری رہن سہن کے اندر اس قدر سمائی ہوئی ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی بہت ساری اسلامی روایات کو صرف لفظی طور پہ ایک دوسرے کو بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عملی فقدان اس میں پایا جاتا ہے. دیکھیں نا، صلہ رحمی، امانت، دیانت، اخوت، بھائی چارہ، کیا یہ باتیں ہوں تو جھگڑے ہوتے ہیں؟ ناظرین کرام، کیا یہ جھگڑے جو ان کی روایت اب چل نکلی ہے، اور آج سنا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے احاطے میں بھی ایک بہت بڑا جھگڑا جو وہ کھڑا ہوا ہے. یہ صرف ہمارے پارلیمان میں ہی نہیں ہے، یہ ہماری عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں. بہرحال جو فکر کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نمائندے ہیں اور پھر وہ پارلیمنٹ میں جا کے جھگڑا کرتے ہیں، اس پر کس کو الزام دیا جائے؟ ان کو تو ہم خیر دے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اپنے اوپر ہم الزام کم لیتے ہیں. یہ جناب اس کا الزام ہمارے اوپر بھی ہے. نمبر 1، کیونکہ ہم جب ایسے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے ان کے صاحب کردار ہونے کے اوپر انہیں ووٹ دیا؟
نمبر 2، ہم ناکام ہیں اپنے نمائندوں کو ان کی پیٹریٹزم، ان کی حب الوطنی کے معیار پر منتخب کرنے میں۔ نمبر 3، ہم ناکام ہیں اپنے نمائندوں کے انتخاب پر ان کے تقوی کی بنیاد پر ان کو منتخب کرنے پر۔ یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ بولنے کی حد تک ہے، ہمارے اعمال میں اس کی عکاسی کم ہے۔ نمبر 4، ہم ناکام ہیں اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے پر ان کی آنیسٹی، ایمانداری، صادق و امانت یعنی صادق و امین ہونے کی بنیاد پر۔ ہم سب جانتے ہیں جن لوگوں کو ہم آگے لاتے ہیں یا جو زبردستی آگے آ جاتے ہیں، جس کو آپ نظام کا بھی قصور کہہ سکتے ہیں لیکن اپنے اوپر کچھ ذمہ داری لینی چاہیے، تو وہ صادق و امین ہے یا نہیں۔ اور نمبر 5، ہم ناکام ہو گئے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہوئے اور یہ ذمہ داری اور سمجھ اپنے اوپر لیتے ہوئے کہ جمہوریت کیا ہے اور اصلی جمہوری روایات کیا ہیں۔ نہ ہم خود جمہوری کردار رکھتے ہیں، نہ ہمارے ملک کی پارٹیوں کے اندر کوئی جمہوریت ہے، اور نہ ہمارے رویے جمہور والے ہیں۔ جمہور سمجھے نا جی، سب مل کر۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں پارلیمانی نظام کو کامیاب کرنا ہے تو میرے ملک کے بچے کو کم از کم ہر عاقل و بالغ کو سمجھنا ہے کہ جمہوریت کیا ہے، نمائندگی کا حق کس سے ملنا چاہیے، اور اس نمائندگی کے حق کے انتخاب کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔